السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہا، آپ رضی اللہ عنہا کا حقیقی نام رملہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کے والد ابی سفیان اور والدہ صفیہ بنت العاص تھی۔ بعض مورخین نے آپ رضی اللہ عنہ کا نام رملہ اور بعض نے ہند بھی لکھا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 17 سال قبل پیدا ہوئی۔ آپ اول اسلام میں ہی مسلمان ہو گئی تھی۔ آپ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن حبش سے ہوا تھا۔ عبید اللہ بن حبش حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن حبش کا بھائی تھا۔ عبید اللہ بن حبش نے حبشہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہجرت کی۔ وہاں ان کی لڑکی حبیبہ پیدا ہوئی، جس کے نام پر ان کی کنیت ام حبیبہ مشہور ہو گئی۔ حبشہ میں عبداللہ بن حبش نے مرتد ہو کر عیسائیت اختیار کر لی اور شراب و کباب میں مہمک ہو کر اپنی جان ضائع کر دی۔ اس کے مرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے ذریعے سے آپ رضی اللہ عنہ کی عدت کے بعد پیغام نکاح بھیجا، جو کہ آپ نے قبول فرمایا اور آپ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا اور آپ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین بن گئی۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبشہ میں نہیں بلکہ مدینہ میں ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں آنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتی تھی۔ فتح مکہ سے قبل ایک بار ابو سفیان مدینہ آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر جانے کا قصد کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو وہاں پہنچ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر نہ بیٹھنے دیا کہ وہ کافر ہیں اور ایک کافر ایک نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ رضی اللہ عنہ حدیث پر نہایت شدت سے عمل پیرا ہوتی تھی اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتی تھی۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے عمدہ کلام کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ فطرتاً نیک سیرت تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ سے کئی حدیث منقول ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 84 ہجری میں انتقال فرمایا۔ ان کے بھائی معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان اس وقت حکمران تھے۔ ابن عساکر کی روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کو ملنے دمشق گئی اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی قبر دمشق میں ہے، لیکن دیگر مورخین کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال مدینہ میں ہوا اور آپ کی قبر بھی وہیں پر ہے۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 73 سال تھی۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے ایک بار اپنے مکان کا گوشہ کھدوایا تو وہاں سے ایک کتبہ ملا جس پر لکھا تھا یہ رملہ بن صغر کی قبر ہے، چنانچہ میں نے اس کو وہیں رکھ دیا۔ عبید اللہ بن حبش سے آپ کی 2 اولاد دے ہوئی، ایک عبداللہ اور ایک حبیبہ۔ حبیبہ نے آغوش رسالت میں تربیت پائی اور عروہ بن مسعود ثقفی رئیس اعظم قبیلہ ثقف کے بیٹے داؤد سے منسوب ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ سے بخاری اور مسند احمد کی حدیث مروی ہے۔ ابو سفیان کے انتقال پر آپ رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی
کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مرنے والے کا 3 دن سے زائد سوگ کرے، البتہ اپنے شوہر کے لیے 4 ماہ 10 دن سوگ کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔